السلام علیکم ناظرین، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم اچھی خبر نہیں لائے۔ قاصد اندر گیا تو یزدگرد نے لڑکی کو اپنے سے الگ کرتے ہوئے کہا، میں کسی کا بھیجا ہوا قاصد نہیں ہوں شہنشاہ معظم۔ قاصد نے کہا، میں اپنا فرض سمجھ کر آیا ہوں، کیا تمہیں رستم نے نہیں بھیجا؟ نہیں شہنشاہ معظم۔ قاصد نے کہا، رستم مارا گیا ہے، میں خود اس کی سرکٹی لاش دریا کے کنارے پڑی دیکھ کر آیا ہوں۔ نہیں۔ یزدگرد بدک کر اٹھ کھڑا ہوا اور ہڑبڑا کر بولا، رستم نہیں رہا تو جالینوس بھی نہیں رہا شہنشاہ معظم۔ قاصد نے کہا، وہ اپنی بھاگتی ہوئی فوج کے ساتھ مارا گیا ہے اور فیروزان لاپتہ ہے۔ قاصد نے جواب دیا، بھاگ گیا ہے، اور ہرمزان وہ بھی بھاگ نکلا ہے۔ قاصد نے کہا، وہاں اب کچھ نہیں رہا شہنشاہ معظم، قادسیہ کے میدان میں ہماری لاشوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں رہا۔ فارس کی عزت و وقار درفش کاویانی بھی مسلمان لے گئے ہیں۔ میں معمولی سا عہدے دار ہوں، میں اپنا فرض سمجھ کر آیا ہوں کہ آپ کو خبردار کروں کہ مسلمان ہماری بھاگتی ہوئی فوج کے تعاقب میں آ رہے ہیں، مدائن کو بچائیں۔ ہماری فوج ایسی بکھری ہے کہ اسے کہیں بھی اکٹھا نہیں کیا جا سکتا۔ اس دوران جو لڑکی یزدگرد کے پاس تھی کمرے سے نکل گئی۔ قاصد یزدگرد کو آخری دن کی تفصیلات سنا رہا تھا۔ یزدگرد بیٹھ گیا اور آنکھیں پھاڑے یوں اس عہدے دار کو دیکھ رہا تھا جیسے اسے سکتہ ہو گیا ہو۔ اتنے میں یزدگرد کی ماں دوڑتی ہوئی اس لڑکی کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی اور یزدگرد کے پاس بیٹھ کر اسے اپنے بازو میں لے لیا جیسے وہ بچہ ہو۔ کیا ہوا یزدی؟ ماں نے کہا، جو نہیں ہونا چاہیے تھا ماں۔ یزدگرد بم کی طرح پھٹا، اور اس کی ذمہ دار تم ہو، تم جو میری ماں ہو۔ مجھے رستم کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، تم نے مجھے ممتا کی زنجیروں میں باندھے رکھا۔ وہ غصے سے بولا ہوئے جا رہا تھا۔ لڑکی اس خیال سے آگے ہوئی کہ یزدگرد پر اسے غلبہ حاصل ہے۔ اس نے شراب کا وہ پیالہ جس میں اس نے ذہن کو بے حس کرنے والی دوائی ملی ہوئی تھی اٹھا کر یزدگرد کے آگے کیا۔ یہ ساری مصیبت جرنیلوں کی بزدلی کی وجہ سے آئی ہے، لڑکی نے جذباتی لہجے میں پیار سے کہا، اور اس کا سارا بوجھ اکیلے شہنشاہ پر آ پڑا ہے۔ اس نے شراب کا پیالہ یزدگرد کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، 2 گھونٹ پی لیں، غصہ ذرا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ آپ کے لیے ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جس پر ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے۔ مسلمان کوئی جن بھوت تو نہیں۔ یزدگرد نے پیالہ ہاتھ میں لے لیا۔ یہ خالص سونے کا وزنی پیالہ تھا، اس میں چھوٹے چھوٹے ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ یزدگرد نے پیالے کو دیکھا، پھر لڑکی کے حسین چہرے کو دیکھا جیسے پیالے کی دلکشی اور لڑکی کے حسن کا موازنہ کر رہا ہو۔ اچانک اس نے پیالہ اپنے دونوں ہاتھ میں پکڑ کر اپنے سر سے اوپر کیا اور پوری طاقت صرف کر کے پیالہ لڑکی کے سر پر مارا۔ ایک یہ کہ پیالہ وزنی، دوسرے جوان آدمی کی طاقت۔ لڑکی کا سر ڈولا، پھر اس کی ٹانگیں دوہری ہوئیں اور وہ ایک پہلو پر گر پڑی۔ اس کے سر سے خون نکل نکل کر اس کے ریشم جیسے ملائم بالوں میں سے فرش پر ٹپکنے کا راستہ بنانے لگا۔ ہوش میں آ یزدی، نورین نے اٹھ کر اپنے بیٹے کو کندھوں سے پکڑا اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، اس بیچاری کو پیار کا یہ صلہ دیا ہے، تمہیں بھی یہی صلہ ملنا چاہیے ماں۔ یزدگرد نے کہا، تم خوش قسمت ہو کہ میری ماں ہو، اس وقت مجھے بیدار ہونا چاہیے، اور یہ لڑکی مجھے شراب پلا رہی ہے۔ حرم میں میرے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں، لیکن تم میرے لیے اس لڑکی کو خاص طور پر لائی تھیں۔ یہ راز مجھ پر آج کھلا ہے کہ تم نے اس لڑکی کو مجھ پر نشے کی طرح غالب آنے کا سبق پڑھایا تھا۔ تم اس کوشش میں تھیں کہ میں اس محل میں قیدی بنا رہوں اور محاذ پر نہ جاؤں۔ یزدگرد نے دیکھا کہ پیغام لانے والا فوجی وہیں کھڑا ہے، تم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ یزدگرد نے اسے کہا، اس لڑکی کو پاؤں سے پکڑو اور گھسیٹ کر باہر پھینک دو۔ کسی کو بتا دینا کہ ہوش میں آئے تو اپنے گھر چلی جائے، مرتی ہے تو اس کی لاش اس کے ماں باپ کے حوالے کر دینا۔ اتنا بے رحم نہ بن یزدی، نورین نے کہا، اس عظیم سلطنت کو اس کے بادشاہوں اور جرنیلوں کے گناہ کھا گئے ہیں، اس سلطنت نے ایک نہ ایک دن تو ڈوبنا ہے، میں تجھے ڈوبتے نہیں دیکھ سکتی۔ مت بھولو ماں، یزدگرد نے کہا، مت بھولو کہ لوگ مجھے تمہاری قید سے نکال کر کیوں مدائن لائے تھے، کسریٰ کی اس عظیم سلطنت کی عظمت کو بحال کرنے کے لیے۔ میں جانتا ہوں کہ تم کیا چاہتی ہو، تم مجھے پھر اسی قید میں ڈالنا چاہتی ہو جس میں میری عمر کے 16-17 سال گزر گئے تھے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تاریخ ساری دنیا کو ہمیشہ یہ سناتی رہے کہ فارس کی فوج کو شکست ہوئی تو یزدگرد ماں کے ساتھ بھاگ کر کسی گمنام گوشے میں جا چھپا تھا۔ میں مرد ہوں ماں، اب میرے راستے میں نہ آنا، مدائن کو بچانا میری ذمہ داری ہے۔ یزدگرد نے اپنی ماں کو رعایا کی ایک عام عورت کی حیثیت دے کر حکم دیا کہ وہ اپنے کمرے میں بند ہو جائے۔ اس ایک فوجی عہدیدار کے پیچھے کئی اور فوجی جو قادسیہ سے بھاگے تھے
اور گھڑ سوار تھے مدین میں داخل ہوئے تھے، ان میں کئی زخمی تھے۔ وہ دہشت زدگی کے انداز میں مدین کے لوگوں کو بتاتے آ رہے تھے، سب کٹ گئے، کوئی نہیں بچا، رستم مارا گیا، بہمن جادویہ مارا گیا، جالینوس مارا گیا، باقی سب جرنیل بھاگ گئے، عربی انسان نہیں وحشی درندے ہیں، ہزاروں ساتھی ڈوب گئے، اپنا بندوبست کر لو، وہ ادھر آ رہے ہیں، اپنا مال و دولت چھپا لو۔ وہ غلط تو نہیں کہہ رہے تھے، لیکن ان کا انداز ایسا تھا جیسے مسلمان واقعی خونخوار درندے ہوں، اور انہوں نے ان فارسیوں پر بے خبری میں ساری فوج کو چیر پھاڑ دیا ہو۔ یہ شکست خوردہ سپاہی اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے مظلومیت کا اظہار کر رہے تھے۔ شکست کی خبر سارے شہر میں پھیل گئی، لوگوں پر خوف طاری ہوتا چلا گیا۔ جن لوگوں کے گھروں میں سونا چاندی اور ہیرے جواہرات تھے اور جن کی بیٹیاں جوان تھیں، انہوں نے مال و متاع اور بیٹیوں کو لے کر شہر سے نکل جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ شہر کے چند ایک معززین شاہی محل کے سامنے جا پہنچے، انہیں دیکھ کر شہر کے باقی لوگ بھی وہاں جمع ہونے لگے۔ ان سب نے نعرے لگانے شروع کر دیے کہ انہیں یقین دلایا جائے کہ مدین میں ان کے تحفظ کا انتظام موجود ہے۔ یزدگرد کو اطلاع ملی تو وہ باہر آ گیا۔ معززین نے لوگوں کو خاموش کرایا اور یزدگرد کے ساتھ بات چیت کی۔ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ ہماری فوج کو شکست ہوئی ہے؟ یزدگرد نے پوچھا۔ اسے بتایا گیا کہ اپنے کچھ فوجی آئے ہیں جن میں بعض زخمی بھی ہیں۔ معززین نے یزدگرد کو یہ بھی بتایا کہ ان فوجیوں نے کیسی کیسی باتیں سنا کر لوگوں کے دلوں میں خوف و ہراس پیدا کر دیا ہے۔ یزدگرد نے حکم دے دیا کہ ان فوجیوں کو گرفتار کر کے قید خانے میں بند کر دیا جائے، اور جو فوجی قادسیہ سے بھاگ کر مدین ہیں انہیں باہر روک کر یہ حکم سنایا جائے کہ شہر کے لوگوں کو قادسیہ کی کوئی بات نہ سنائی جائے، اور شہر میں خوف و ہراس پھیلانے والوں کو سزائے قید دی جائے گی۔ اور اے شہر کے لوگوں، یزدگرد نے لوگوں سے خطاب کیا، کیا ان عربوں کو شکست دینے کا طریقہ یہ ہے کہ تم شہر چھوڑ کر بھاگ جاؤ؟ جاؤ گے کہاں؟ جہاں جاؤ گے دشمن وہاں تک پہنچ جائے گا۔ تعاقب اسی کا کیا جاتا ہے جو بھاگتا ہے، اور جو مقابلے میں سینہ سپر ہو جاتے ہیں وہ دشمن کو نہ صرف روک لیتے ہیں بلکہ اسے بھگا بھی دیا کرتے ہیں، اور اس کا تعاقب کیا کرتے ہیں، اور اسے اپنی سرزمین سے نکال کر دم لیا کرتے ہیں۔ زرتشت کی قسم، عربوں کو تم بھگاؤ گے۔ وہ میدان جنگ ہے جس میں فتح بھی ہو سکتی ہے اور شکست بھی، لیکن جنگ کا فیصلہ شہروں میں ہوا کرتا ہے، اور کوئی محاصرے کی کامیابی کے بغیر فتح نہیں ہوا کرتا۔ تم یہاں سے بھاگنے کی بجائے دشمن کے مقابلے کی تیاری کرو۔ میں تمہیں یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ عربی لشکر مدین تک نہیں پہنچ سکے گا، وہ ابھی تک قادسیہ میں ہے۔ مدین تک کئی جگہوں پر ہماری فوج موجود ہے، رستے میں دجلہ ہے، اگر دشمن دجلہ تک پہنچ بھی گیا تو دجلیہ کے پل توڑ دیں گے، وہاں ایک بھی کشتی نہیں چھوڑیں گے۔ عربی دریا عبور کریں گے کس طرح؟ جاؤ اپنے گھروں کو چلے جاؤ اور جنگ کی تیاری کرو، باقی انتظام مجھ پر چھوڑو۔ ناظرین، یزدگرد نے مدین کے لوگوں کو خوب گرمایا اور ان کے دلوں سے مسلمانوں کا خوف بہت حد تک اتار دیا۔ اس نے ایسے الفاظ استعمال کیے تھے کہ وہی لوگ جو ڈرے ڈرے اس کے پاس آئے تھے وہ جوش و خروش سے نعرے لگاتے ہوئے چلے گئے۔ یزدگرد واپس محل میں جا رہا تھا تو پوران آ گئی۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ پوران فارس کی ملکہ تھی، لیکن اسے ہٹا کر یزدگرد کو تخت پر بٹھایا گیا تھا۔ پوران کے متعلق جو تفصیلات پہلے بیان ہو چکی ہیں ان میں ایک یہ بھی تھی کہ وہ تخت و تاج میں اتنی دلچسپی نہیں رکھتی تھی جتنی دلچسپی اسے فارس کے دفاع سے تھی۔ اسے اطلاع ملی کہ فارس کی فوج نے قادسیہ میں بہت بری شکست کھائی ہے اور تمام جرنیل میدان چھوڑ گئے ہیں اور کچھ مارے گئے ہیں، تو وہ یزدگرد کے پاس دوڑی آئی۔ یزدگرد عمر میں اس سے بہت چھوٹا تھا اور اس کا سوتیلا بھائی تھا۔ اس کے علاوہ پوران میں وہی قومی جذبہ تھا جو یزدگرد میں تھا۔ پوران نے یزدگرد کو اپنے بازو میں لے کر گلے سے لگا لیا۔ یزدگرد پر جذباتیت کا ایسا غلبہ طاری ہوا کہ اس کے آنسو نکلے۔ مرد بنو یزدی، پوران نے یزدگرد سے کہا، نہ فتح سے اتنا خوش ہونا چاہیے، نہ شکست سے اتنا دل برداشتہ ہونے کی ضرورت ہے۔ تم اکیلے تو نہیں، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، لیکن ہمارے پاس رہ ہی کیا گیا ہے؟ یزدگرد نے کہا، جس قدر فوج اکٹھی ہو سکی وہ کر کے میں نے آگے بھیج دی تھی۔ مجھے پریشانی تو صرف یہ ہے کہ اتنی بڑی اور اتنے اچھے ہتھیاروں والی فوج صرف 40,000 آدمیوں کی فوج سے شکست کس طرح کھا گئی۔ یہ مت سوچو، پوران نے کہا، اس شکست کی ذمہ داری رستم پر عائد ہوتی ہے۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ رستم کتنا عرصہ آگے جانے سے گریز کرتا رہا ہے؟ یہ تم تھے جس نے اسے کچھ ڈرا دھمکا کر اور کچھ بہلا ورگلا کر میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار کیا تھا۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ چلتے محل میں داخل ہو گئے۔ یزدگرد پوران کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ نورین وہاں پہلے سے موجود تھی۔ پوران، یزدگرد نے کہا، میری ماں کو سنبھالو اور اسے سمجھاؤ کہ میں اس تخت پر بیٹھ کر
और फारस का ताज अपने सर पर रख कर तुम्हारा बेटा नहीं रहा। अब मैं फारस का फर्जिंद हूँ। मेरे खून का एक एक कतरा फारस की आबरू के लिए वक्फ हो गया है। मैं फारस के पहले बादशाहों की तरह अपने हरीफों को कत्ल करके इस तख्त पर काबिज नहीं हुआ। मुझे रियाया लई है और रियाया ने मेरे साथ कुछ तवक्कुआत व बस्ता की हैं। इन बातों को अलग रखो यज़दी, पुरान ने कहा, और ये मुझ पर छोड़ो। इस वक्त सोचने वाली बातें कुछ और हैं। तुम जानते हो कि मेरा 2000 घुड़सवारों का रिसाला सबात में है, और तुम्हें यह भी मालूम होगा कि यह रिसाला अभी तक लड़ाई में शामिल नहीं हुआ। मैं अब इस रिसाले को मुसलमानों के मुकाबले में इस्तेमाल करूंगी, लेकिन मुसलमानों को आगे आने दो। उन्होंने सबात के रास्ते से ही आना है। मैं अपने रिसाले को हिदायत भिजवा दूंगी कि मुसलमानों को कहाँ और किस तरह रोकना है। कुरान ने जिन 2000 घुड़सवारों का जिक्र किया था, ये एक खास रिसाला था जिसमें फौज के मुंतखब और जांबाज किस्म के सवार शामिल किए जाते थे। इस रिसाले के साथ एक पालतू शेर भी था जो अपने मालिकों के साथ तो मनहूस था, लेकिन दुश्मन के लिए वो वैसा ही था जैसे जंगल के शेर होते हैं। उसे दुश्मन पर झपटने की तरबियत खास तौर पर दी गई थी। इस रिसाले की एक रिवायत यह थी कि हर सुबह इस रिसाले के तमाम घुड़सवार एक जगह जंगी तरबियत से इकट्ठे होते और एक मजहबी पेशवा उनके सामने खड़ा होता। वो एक अहद के अल्फाज बुलंद आवाज में बोलता जाता और हर घुड़सवार ये अल्फाज दोहराता जाता था। ये एक अहद था, जब तक यह रिसाला मौजूद है फारस की सल्तनत को जवाल नहीं आने देगा और फारस की अजमत को हमेशा जिंदा व ताबिंदा रखेगा। इस रिसाले के रोजमर्रा के मामूलात इस अहदनामे से शुरू होते थे। इसे किसरा का शाही रिसाला कहा जाता था। मुझे रुस्तुम के मारे जाने का बहुत अफसोस है, यज़गर्द ने कहा। उस जैसा फौजी कायद कम ही मिलेगा। नहीं यज़दी, पुरान ने कहा, मुझे उस शख्स के मरने का जरा सा भी गम नहीं। मुझसे एक भूल हुई थी। मैंने फारस की दिफा की खातिर तमाम इख्तियारात रुस्तुम को दे दिए थे। मैंने साफ तौर पर महसूस किया था कि उस शख्स की निगाहें तख्त व ताज पर लगी हुई हैं। औरत उसकी कमजोरी थी। मैं ये बात कहने में जरा सी भी शर्म महसूस नहीं करूंगी कि वो मुझे हर वक्त अपने साथ रखता था। अक्सर रातों को भी वो मुझे अपने कमरे में जाने नहीं देता था। वो फारस का ताज अपने सर पर रखने के लिए जिंदा रहने की कोशिश में था। बहरहाल वो अच्छा था या बुरा, मर गया है। मरे हुओं पर आंसू बहाने का ये वक्त नहीं। अब यह सोचना है कि हम जो जिंदा हैं हमें क्या करना चाहिए। तुम अकेले गम न करो, तुम अभी जवान हो। हमने जो देखा है वो तुमने नहीं देखा। अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। नाजरीन, पहले तफसील से बयान हो चुका है कि पुरान घोड़े पर सवार होकर फारस के हर उस शहर की गलियों में घोड़ा दौड़ाती फिरती और लोगों के हौसले बढ़ाती और उन्हें शहर के दिफा के लिए तैयार करती रहती थी जहां मुसलमान हमला करते थे। अब उसने वही काम फिर शुरू कर दिया। मदाइन बहुत बड़ा शहर था। पुरान घोड़े पर सवार किसी एक जगह जा रुकती, लोग उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते और वह लोगों को सल्तनत फारस पर मर मिटने के लिए बड़े ही जज्बाती अल्फाज में तैयार करती थी। दूसरे दिन यज़गर्द को इतला दी गई कि एक ज़ईफ़ उल उमर सफ़ेद रीश मिलना चाहता है। यज़गर्द ने उसे अंदर बुला लिया। इस बुजुर्ग की सफ़ेद दाढ़ी चांदी के तारों की तरह चमक रही थी। इसका झुर्रियों भरा चेहरा गोरा और आंखें सब्ज थीं जिनमें ऐसा तासुर था जो देखने वाले को अपनी तरफ मुतवज्जे करता था। उसके सर पर कपड़े की एक गोल टोपी थी। उसने काले रंग का एक चोगा पहन रखा था। उसके हाथ में आसा और दूसरे हाथ में 15-20 दानों की तस्बीह थी। वो बिलाशुबा मजहबी पेशवा था, लेकिन यह आतिश परस्त नहीं हो सकता था। आतिश परस्त रहबों का लिबास इस किस्म का नहीं होता था। यज़गर्द फारस का शहनशाह था। उसके सामने आने वाले रकू में जाते फिर सलाम किया करते थे, लेकिन इस बुजुर्ग का उसने उठकर इस्तकबाल किया। अये मुकद्दस राहिब, यज़गर्द ने कहा, आप यकीनन यहूदी हैं। आपकी इबादतगाह में हमारी तरफ से कोई मुदाखलत तो नहीं हुई? नहीं शाह फारस, यहूदी राहिब ने कहा, मैंने अपने घर में ही इबादतगाह बना रखी है। यहूदियों की यहाँ तादाद ही कितनी है कि इबादतगाह तमीर की जाए। मेरे घर में ही यह ज़रूरत पूरी हो जाती है। आपके ज़ेरे सया हमें कोई तकलीफ नहीं। मुकद्दस राहिब, यज़गर्द ने कहा, आप शायद हमारी शिकस्त पर इजहार अफसोस करने आए हैं। क्या आप हमारी फतह के लिए दुआ नहीं करते? हम हर रोज़ आपके लिए दुआ करते हैं। यहूदी राहिब ने कहा, हम आपके वफादार हैं और फारस हमारा वतन है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ अर्ज करूं। मैं अपना फ़र्ज अदा करना चाहता हूं। हो सकता है कि आपको मेरी कोई बात बुरी लगे। अगर आप फारस की भलाई की बात करेंगे तो मुझे कोई बात बुरी नहीं लगेगी। यज़गर्द ने कहा, आपने ज़माना देखा है, न जाने ज़माने के कितने रंग देखे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आम से रिवायती हथियारों से मुसल्लह 40,000 आदमियों ने इतने अच्छे हथियारों से मुसल्लह 1,20,000 के लश्कर को शिकस्त किस तरह दी है? इन अरबों ने हाथियों तक को काट कर दरिया में डबो दिया है। और यह भी मेरी समझ से बाला तर है
کہ رستم کس طرح مارا گیا ہے؟ میں میدان جنگ کے تمام حالات سے واقف ہوں۔ یہودی راہب نے کہا، صرف قادسیہ ہی نہیں، مسلمانوں نے یہاں آ کر جتنی لڑائیاں لڑی ہیں میں ان سب کے حالات بیان کر سکتا ہوں۔ ان 2-3 دنوں میں نے قادسیہ کی جنگ کی ہر بات معلوم کر لی ہے۔ رستم قسمت اور ستاروں کے چکر میں پڑ گیا تھا اور زیچے اور فال نامے نکال نکال کر اپنی پیش گوئیاں سب کو سناتا تھا۔ اس کی پیش گوئی یہ تھی کہ سلطنت فارس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یہ پیش گوئی ساری فوج میں پھیل گئی۔ اس کا یہی اثر ہونا تھا جو آپ نے دیکھ لیا ہے۔ ہماری فوج اس لیے بھاگ اٹھی کہ فارس کا انجام تو برا ہونا ہی ہے، تو ہم اپنی جانیں اور خون کیوں ضائع کریں؟ تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رستم کی پیش گوئی غلط ہے؟ یزگرد نے پوچھا۔ بالکل غلط ہے، یہودی راہب نے جواب دیا۔ کیا آپ کو یاد نہیں کہ وہ جنگ میں جانے سے ہچکچا رہا تھا؟ آپ نے اسے دھمکی دی کہ وہ نہیں جائے گا تو آپ خود فوج لے کر مسلمانوں کے خلاف چلے جائیں گے۔ تب اس نے ایسا سوچا کہ ایسا ہو گیا تو فارس کے لوگ اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ وہ فوج لے کر نکل گیا، لیکن اس نے ایک دن کی مسافت 4 مہینوں میں طے کی۔ وہ قادسیہ تو پہنچ گیا لیکن مسلمانوں کے ساتھ صلح سمجھوتے کی بات شروع کر دی۔ میں نے کہا کہ اس کی یہ پیش گوئی غلط تھی کہ سلطنت فارس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یہ دراصل اس کے اپنے دل کی آواز تھی، اس لیے وہ لڑنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ لڑنے میں شکست کا خطرہ بھی تھا اور قتل ہونے کا بھی۔ اسے فارس نہیں بلکہ اپنی ذات سے محبت تھی۔ اس نے بہت لڑائیاں لڑی تھیں مگر اب وہ اپنے آپ کو انعام دینا چاہتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے اپنے آپ کو فارس کا بادشاہ بنا لیا تھا۔ اس کی یہ خواہشات اور اس کے یہ ارادے یہ پیش گوئی اختیار کر گئے کہ سلطنت فارس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ آپ پوچھتے ہیں کہ ان تھوڑے سے مسلمانوں نے اتنے بڑے لشکر کو شکست کس طرح دی ہے؟ وجہ بالکل صاف ہے۔ مسلمان ایک عقیدے پر یقین رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسمت ستاروں کے ساتھ وابستہ نہیں کی ہوئی بلکہ اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے۔ ان کے دلوں میں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت ہے جسے وہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں۔ رستم نے اپنی ذات کو سامنے رکھا لیکن مسلمان اپنی ذات سے بے نیاز ہیں۔ میں آپ کو ایک راز کی بات بتانا چاہوں گا۔ آپ مسلمانوں سے اس لیے لڑتے ہیں کہ وہ آپ کے ملک پر قبضہ نہ کر لیں، لیکن ہم یہودیوں کی لڑائی مسلمانوں کے خلاف ایک عقیدے اور ایک نظریے کی خاطر ہے۔ آپ میدان جنگ میں لڑتے ہیں مگر ہم زمین کے نیچے سے وار کرتے ہیں۔ ہمارے آدمی کسی نہ کسی بحروب میں کسی سرکردہ مسلمان کے ساتھ دوستی کرتے ہیں۔ بڑی ہی خوبصورت اور تربیت یافتہ لڑکیوں کو جال میدانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ خوبصورت عورت ہی مرد کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے، لیکن ہمیں کامیابی نہیں ہوئی۔ جہاں بھی ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا وہاں ہماری لڑکی نے مسلمانوں کے کردار سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا، یا اس کی اصلیت بے نقاب ہو گئی اور وہ قتل ہو گئی، یا اس کے ساتھ ہم نے جو 1-2 آدمی مسلمانوں کے بحروب میں بھیجے وہ مرے گئے۔ مقدس راہب یزگرد نے کہا، میں آپ کی ساری بات سمجھ گیا ہوں اور یہ میں پہلے سے ہی جانتا تھا کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے تو وہ یہودی ہے۔ آپ مجھے باتیں نہ سنائیں۔ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ مسلمانوں کو روکا جائے کہ وہ دجلہ پار نہ کر سکیں۔ ہاں شہنشاہ فارس، یہودی راہب نے کہا، میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ مسلمانوں کی پیش قدمی کو پسپائی میں تبدیل کر دیا جائے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مرد کی 2 سب سے بڑی کمزوریاں مسلمانوں کے خلاف بیکار اور ناکام ہو چکی ہیں، ایک شراب ہے اور دوسری عورت۔ مسلمان مال غنیمت میں ہر ایک چیز اکٹھی کر لیتے ہیں لیکن شراب کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو وہ پھینک دیتے ہیں، اور ان برتنوں کو بھی نہیں اٹھاتے جن میں شراب ہوتی ہے۔ وہ عورتوں کو تو لے جاتے ہیں مگر انہیں مدینہ بھیج دیتے ہیں، اور ان کے حقدار وہی ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ باقاعدہ شادی کر لیتے ہیں۔ ہمارے پاس جادو ہے جو ہم آزمانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو اشیاء درکار ہیں وہ اکٹھی کرنے اور ان پر عمل وغیرہ کرنے کے لیے بہت دن لگیں گے۔ اگر آپ یہ اشیاء مہیا کر دیں تو ہم ایسا جادو کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے سپہ سالار اندھے ہو جائیں گے۔ اندھے صرف جسمانی طور پر نہیں ہوں گے بلکہ وہ عقل کے بھی اندھے ہو جائیں گے۔ فوراً بتائیں، یزگرد نے کہا، آپ کو کیا چیز چاہیے؟ ایک نوخیز لڑکی، بوڑھے راہب نے کہا، ایک نوزائیدہ بچہ جس کی عمر 3 دنوں سے زیادہ نہ ہو، اور 2 الو۔ یہ تو ہیں جاندار اشیاء۔ دوسری چیزیں جو درکار ہیں وہ ہم اکٹھی کر لیں گے۔ یزگرد نے اسی وقت حکم دے دیا کہ یہ اشیاء یہودیوں کی عبادت گاہ میں فوراً پہنچا دی جائیں۔ یہودی راہب چلا گیا۔ یہ پہلا واقعہ نہیں تھا کہ یہودی مسلمانوں پر زمین دوز وار کر رہے تھے۔ اسلام کے خلاف یہودی فتنے کی تاریخ میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں۔ اس کے بعد بھی یہودیوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کئی ڈھنگ کھیلے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ایک طرف یہودی جادو کا حربہ استعمال کر رہے تھے
لیکن دوسری طرف مسلمانوں نے جو کامیابی حاصل کی تھی وہ تو کسی جادو کا ہی کرشمہ لگتا تھا۔ مسلمانوں کی تعداد جنگ قادسیہ کی ابتدا میں 40,000 تھی، انہیں 6,000 کی کمک ملی۔ اس ساری تعداد میں سے 8-9 ہزار مجاہدین شہید ہو گئے تھے۔ زخمیوں کی تعداد بے شمار تھی، جن میں تقریباً آدھے مجاہدین لڑنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ اس کے باوجود وہ مدائن کی طرف بغیر آرام کیے پیش قدمی کر رہے تھے۔ بظاہر وہ کامیاب ہوتے نظر نہیں آتے تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص کو حکم بھیجا تھا کہ جب تک ان کا اگلا حکم نہ پہنچے وہ قادسیہ میں ہی رہیں، البتہ اپنے دستے آگے ضرور بھیجیں تاکہ فارسی کہیں اکٹھے نہ ہو سکیں۔ ان 2 مہینوں میں حضرت عمر اور سعد کی آپس میں خاصی پیغام رسانی ہوئی۔ 2 مہینے پورے ہوئے تو ایک روز سعد بن ابی وقاص نے ایسے محسوس کیا جیسے ان کا درد غائب ہو گیا ہو۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور چلے اور کمرے میں چلتے ہی رہے۔ ان کا درد واقعی ختم ہو چکا تھا۔ انہوں نے جسم کو ہر طرح سے حرکت دی، یہاں تک کہ بالا خانے سے اترے، اپنے گھوڑے پر جا بیٹھے۔ گھوڑے کو چلایا بھی تو انہیں کوئی تکلیف محسوس نہ ہوئی۔ تمام مورخوں نے اس معجزے کا ذکر کیا ہے۔ سعد بن ابی وقاص لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے اور سلمہ نے سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ناظرین، فارس کا نوجوان اور وطن کی محبت میں دیوانہ شہنشاہ یزدگرد محل کے باہر 50-60 آدمیوں کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ سب زخمی تھے، زخمی بھی ایسے کہ لڑنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ یہ قادسیہ سے مدائن تک بڑی ہی مشکل سے پہنچے تھے۔ انہیں یزدگرد نے قادسیہ کی لڑائی کی تفصیلات معلوم کرنے کے لیے بلایا تھا۔ ان میں سے جو بھی بولتا تھا اس کی آواز کانپتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ کیا تم مجھ سے ڈر رہے ہو یا تم پر عربوں کا خوف سوار ہے؟ یزدگرد نے ان کی باتیں سن کر پوچھا۔ کوئی بھی نہ بولا۔ یزدگرد نے شاہانہ روب سے اپنا سوال دہرایا۔ ہاں شہنشاہ، ان میں سے ایک نے کہا، ہم آپ سے بھی ڈر رہے ہیں اور ہمارے دلوں پر عربوں کا خوف بھی موجود ہے۔ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ عربوں کے پاس کوئی جادو ہے۔ ان کی تعداد اتنی تھوڑی ہے کہ لڑائی میں ہمارے لشکر کے درمیان وہ نظر نہیں آتے، لیکن کاٹ کاٹ کر گرتے ہیں تو ہمارے آدمی گرتے ہیں۔ ہمارے 500 چنے ہوئے جہاں باز گئے کہ عربوں پر شب خون ماریں گے، لیکن وہ راستے میں ہی عربوں کا شکار ہو گئے۔ پھر ہمیں حکم ملا کہ علی صبح عربوں پر حملہ کرنا ہے جب وہ نماز پڑھ رہے ہوں گے، لیکن نماز کے وقت ہم نے انہیں لڑائی کے لیے تیار پایا۔ اس کے بعد جو لڑائی ہوئی وہ میں بتا نہیں سکتا کہ کیا لڑائی تھی۔ شہنشاہ فارس، ایک ادھیڑ عمر فوجی جو عہدے دار تھا، بولا، جاں بخشی کی التجا کرتا ہوں، آپ ہمیں بزدلی کی سزا دیں، ہمیں قبول ہے۔ ایک گزارش سن لیں، آپ کے اس غلام نے بہت لڑائیاں لڑی ہیں، لیکن یہ پہلی لڑائی ہے جس میں میرے دل پر خوف طاری ہو گیا تھا اور مجھے یقین ہونے لگا تھا کہ عرب کے ان مسلمانوں کے پاس کوئی جادو ہے۔ وہ بے خوفی اور بے جگری سے لڑتے ہیں۔ یہ کوئی جادو نہیں شہنشاہ فارس، جادو یہ ہے کہ لڑائی شروع ہوئی تو بڑی ہی زبردست آندھی آ گئی، ایسی زبردست کہ اس میں لڑائی ممکن ہی نہیں تھی۔ آندھی اس طرف سے آ رہی تھی جس طرف مسلمان تھے۔ آندھی گرد و غبار کی طرح جو زمین سے آسمان تک اونچی تھی، افق سے اٹھی تو مسلمانوں کے لشکر سے نعرے اٹھنے لگے، اللہ کی مدد آ رہی ہے، اللہ کی مدد آ رہی ہے۔ آندھی ایسی خوفناک کہ بڑے مضبوط ٹہن ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ اس کی چیخیں اتنی خوفناک تھیں کہ دل دہل رہے تھے۔ آندھی صحرا کی جو ریت اپنے ساتھ لائی تھی وہ ہماری آنکھیں کھلنے نہیں دے رہی تھی۔ گھوڑوں کی آنکھوں میں بھی ریت اور مٹی پڑتی تھی۔ آندھی کے زناٹوں اور چیخوں سے گھوڑے بھی بدکتے تھے۔ ریت عربوں کی آنکھوں میں بھی پڑتی تھی۔ یزدگرد نے غصیلی آواز میں کہا، ان کے گھوڑوں کی بھی آنکھیں نہیں کھلتی تھیں، ان کے گھوڑے بھی بدکتے تھے۔ آندھی صرف تمہارے لیے نہیں آئی تھی۔ شہنشاہ فارس، اس ادھیڑ عمر فوجی عہدے دار نے کہا، میں جانتا ہوں میری جان بخشی نہیں ہوگی، پھر میں وہ سب کچھ زبان پر لے ہی کیوں نہ ہوں جو میں کہنے سے ڈرتا تھا۔ اس آفتاب کی قسم جس کے ہم پجاری ہیں، عرب کے سلاروں کی آنکھوں میں بھی ریت پڑتی تھی، لیکن ان کی عقل کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ وہ گھوڑوں سے اترے اور پیادوں کی طرح لڑے تھے۔ ادھر ہمارے جرنیل آندھی سے بچتے پھرتے تھے، ادھر سلار پیادے بن گئے تھے۔ ادھر رستم تخت پر بیٹھا حکم دے رہا تھا، اس کا خیمہ آپ کے اس محل سے کم نہ تھا۔ آخر کیا ہوا؟ کپڑے کے اس محل کو آندھی اڑا کر لے گئی اور رستم مارا گیا۔ اس کا تخت مسلمان لے گئے۔ میں ہی نہیں، جو فوج بچ گئی ہے اس میں یہی مشہور ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کے پاس کوئی جادو ہے، اور وہ آندھی جادو کے زور پر لائے تھے۔ 50-60 فوجی جو یزدگرد کے سامنے کھڑے تھے وہ سب کہتے تھے کہ قادسیہ کی لڑائی کا انجام جادو کا کرشمہ ہے۔ کئی مورخوں نے لکھا ہے کہ آتش پرست رمل فال اور علم نجوم کی پیشین گوئیوں کو بہت مانتے تھے۔ یزدگرد فارس کے معاملے میں بہت جذباتی تھا، وطن پرستی اس کی روح میں اتری ہوئی تھی۔ وہ جوش و خروش سے پھٹا جاتا تھا، لیکن اس کے کانوں میں بار بار یہ الفاظ پڑے کہ یہ جادو ہے،
तो उसके चेहरे के तसुरात बदल गए। उसने उन जख्मी फौजियों को जाने की इजाज़त दे दी और अपने वजीर से मुखातब हुआ, क्या वो यहूदी राहिब कुछ कर रहा है? यज़गर्द ने वजीर से पूछा, क्या वो कुछ कर लेगा? उसने एक लड़की मांगी थी और शायद उसने 2 उल्लू भी कहे थे। हाँ शाह फारिस, वजीर ने कहा, जादूगरी के माहिर यहूदी हैं। पुरान और आपकी वालदा एक लड़की का इंतजाम कर रही हैं। शाह फारिस, मैं आपके दादा की उम्र का हूँ। दुनिया के जो रंग मैंने देखे हैं वो आपने सुने भी ना होंगे। मैंने इन अरबी मुसलमानों को पहले भी यहाँ आते देखा है। उस वक्त उनके सलार मसन्ना बिन हरसा और खालिद बिन वलीद थे। उन्होंने मदैन तो ले ही लिया था। अगर उन दोनों सलारों को शाम के महाज पर ना भेज दिया जाता तो आज हम अरबों के गुलाम होते। आप कहना क्या चाहते हैं? यज़गर्द ने कहा, ये तो मैं भी जानता हूँ कि दुनिया के जो रंग आपने देखे हैं वो मैंने नहीं देखे। आप दुनिया में मुझसे पहले आए थे, मेरे बाप से भी पहले। मुझे ये बताएं कि मैं आज जो रंग देख रहा हूँ इसमें मुझे क्या करना चाहिए? हाँ शहनशाह, मुअम्मर वजीर ने कहा, मैं कहना यह चाहता हूँ कि मैंने अरबों की तलवार की काट पहले भी देखी है और अब भी देख रहा हूँ। ये तो मैं भी देख रहा हूँ। यज़गर्द ने कहा, मैं कहना यह चाहता हूँ। बूढ़े वजीर ने कहा, जहाँ इस तरह तलवार चलती है कि लश्कर भाग उठें, वहाँ जादू नहीं चला करते। अगर ये यहूदी राहिब जादू चला लें तो क्या बुराई है? अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, आमीन।